اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ذخیرہ اندوزی کے بارے میں ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملک میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وقت جو لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذخیرہ اندوزی صرف گنہگار شخص ہی کرتا ہے، یعنی جو انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے یا اس کے اندر ذرا سی بھی نیکی یا تقوی یا اللہ کا خوف برقرار ہے تو وہ کبھی بھی ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک عمل اس پر ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں ذخیرہ اندازی مکروہ ہے، اور بعض علماء نے غیر طعام میں بھی ذخیرہ اندوزی کی رخصت ضرور دی ہے۔ اور عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ کپاس اور بکری کی کھال اور اس کی مثل دوسری چیزوں کی ذخیرہ اندوزی میں حرج نہیں ہے، لیکن جو چیزیں کھانے کی ہیں، یعنی جو چیزیں جس وقت مارکیٹ میں کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہو لیکن ہم اس کو سنبھال کے رکھ لیں کہ کل کو جب اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا تو ہم اس کو تب نکالیں گے، تو یہ مکروہ ہے اور یہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تاجر خوش بخت ہے اور ذخیرہ اندوز ملعون ہے، یعنی ذخیرہ اندوز پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسلمانوں پر ذخیرہ اندوزی کی، اللہ تعالیٰ اس پر جزام یعنی کوڑ اور افلاس کو مسلط کر دے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر سخت وعید دی گئی ہیں ذخیرہ اندوزوں کے لیے، لیکن اگر پھر بھی ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی موت سے اور آخرت سے غافل ہو چکے ہیں۔ آج کل لوگوں نے ماسک یا علاج کے لیے بھی جو مطلوبہ اشیاء ہیں ان کی قیمتیں غیر معمولی طور پر بڑھا دی ہیں، اور کچھ دوسرے لوگوں نے بڑے اسٹوروں پر یہ الغار کر دی ہے کہ اشیاء ضرورت خرید کر ذخیرہ کر لیں۔ یہ جو رویہ ہے یہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور اللہ پاک نے اس کو فطرت پر ہی بنایا ہے، یعنی اسلامی تعلیمات کی روح یہ ہے کہ کاروبار کو انتہائی فطری انداز سے کیا جائے، جتنی طلب مارکیٹ میں ریکوائر ہے اس کو پورا کیا جائے۔ لہٰذا اگر مارکیٹ میں غلہ وافر مقدار میں موجود ہے تو خرید کر سٹاک کرنا منع نہیں ہے، کیونکہ تجارتی منصوبہ بندی اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ لیکن اگر حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ اشیاء صرف میں سے کسی بھی چیز کی پیداوار معاشرے کی ضرورت سے کم ہو گئی ہے، یا قومی یا بین الاقوامی طور پر طلب کے مقابلے میں رسد کم ہوتی جا رہی ہے یا کم ہو چکی ہے، تو ایسے حالات میں اگر کوئی سرمایہ دار یا کوئی کاروباری شخص مارکیٹ میں اس مال کو خرید کر اپنے پاس سٹور کر لیتا ہے یا ذخیرہ کر لیتا ہے، یا یہ مال پہلے سے اس کے گوداموں میں موجود بھی ہے لیکن شدید طلب کے باوجود وہ مارکیٹ میں اس کو روکے رکھتا ہے اور اس کی سپلائی نہیں کرتا کہ جب اس کی طلب بڑھے گی اور لوگ مجبوراً بنیادی ضرورت کی اشیاء کے لیے کاروبار کے فطری اصول کے خلاف انتہائی مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہو جائیں گے، تب میں اپنا یہ مال باہر نکالوں گا۔ اس سے پہلے تک وہ اس کو اپنی سٹور میں ذخیرہ کر کے رکھتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی جیسے مکروہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جو شقی القلب ہوں یا سنگ دل ہوں، یا جن کے اندر خدا کا خوف باقی نہ رہا ہو، یا جن کے اندر موت کا خوف باقی نہ رہا ہو کہ انہوں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں اللہ کے سامنے اپنے ایک ایک عمل کا جواب بھی دینا ہے۔ جو لوگ دوسروں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے اس سے ان کو فائدہ پہنچے گا، تو شاید اس دنیا میں تو ان کو ضرور فائدہ پہنچ جائے، لیکن آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا یہ سارا مال جو ہے یہ ان کے گلے میں ہی جائے گا۔ ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو۔ بعض لوگ جب اس طرح کی احادیث سنتے ہیں یا جب ان کو آپ اس سے منع کرتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے، آپ یہ کر کے خوش نہیں رہ سکتے، تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ آج تک تو ہمیں کچھ نہیں ہوا، اب کیا ہو سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ بات جو ہے ان کی خدمت میں عرض ہے کہ دیکھیں اللہ کا اختیار ہے، اللہ چاہے تو کسی کو ابھی اسی وقت سزا دے دے
اور چاہے تو ڈھیل دے، مہلت دے، اس کی رسی کو دراز کر دے۔ اور بہت سے ایسے لوگ آپ نے دنیا میں دیکھے ہوں گے جن کو واقعتاً دنیاوی فائدہ ملتا ہے ہر برے کام کے باوجود، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہوئی ہے اور اللہ پاک نے ان کو ڈھیل دے دی ہے۔ ہر انسان فطری طور پر دولت سے محبت ضرور کرتا ہے، اپنے مستقبل کے لیے کچھ بچا کر رکھنا شرعاً درست ہے، لیکن جب ضرورت لوگوں کو ہے اور تب آپ اس کو بچا کر رکھتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ جو بھی دولت یا جو بھی مال آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 100 گنا بڑھا کر عطا کرتا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت 261 سے 266 میں اللہ پاک نے صدقہ اور خیرات کی ترغیب دی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 ایسے خوشے اگائے کہ ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہے ان کو دگنا کر دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ تمام صحابہ کرام جو تھے وہ ہر وقت اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے میں تیار رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ میں قحط پڑ گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم صبح نہیں کرو گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر رزق کشادہ فرما دے گا۔ اگلے دن صبح یہ خبر ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ گندم اور اشیائے خوراک کے منگوائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے تاجر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ گھر سے باہر تشریف لائے اس حال میں کہ چادر آپ کے کندھوں پر تھی اور اس کے دونوں سرے مخالف سمت میں کاندھے پر ڈالے ہوئے تھے۔ آپ نے مدینے کے تاجروں سے پوچھا کہ تم لوگ کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس 1000 اونٹ غلے کے آئے ہیں، آپ انہیں ہمارے ہاتھ فروخت کر دیجئے تاکہ ہم مدینے کے ضرورت مند لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکیں۔ آپ نے فرمایا اندر آؤ۔ بس وہ اندر داخل ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 1000 بوریاں رکھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا اگر میں تمہارے ہاتھ فروخت کروں تم مجھے کتنا نفع دو گے؟ تاجروں نے کہا زیادہ سے زیادہ 10 پر 15 یعنی 50% تک۔ انہوں نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تاجروں نے کہا مدینے کے تاجروں میں ایسا کوئی نہیں جو اس سے زیادہ نفع دے سکے۔ پھر آپ نے فرمایا اے تاجروں تم گواہ ہو جاؤ کہ یہ تمام مال میں نے مدینہ کے فقراء پر صدقہ کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاہی مائل سفید سواری پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں تھے اور آپ کے دست مبارک میں ایک قندیل تھی جس سے روشنی نور کی طرح پھوٹ رہی تھی۔ نالین مبارک کے تسموں سے بھی نور پھوٹ رہا تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری رغبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عثمان کی اس نیکی کا بدلہ ہے جو اس نے 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کیے اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کس طرح سے ہر وقت اس کوشش میں رہتے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں، اور ایک طرف ہم لوگوں کا یہ حال ہے۔ علامہ نظام الدین لکھتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی جو ہے یہ مکروہ ہے، اور یہ اسی صورت میں ہے کہ کوئی شخص غلہ کھانے پینے کی اشیاء شہر میں خریدے اور ان کو فروخت سے روک رکھے تاکہ لوگوں پر تنگی آ جائے۔ تو ایسی صورت میں جب لوگوں پہ تنگی آئی اور اس نے اپنے مال کو خرچ کیا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر لوگوں میں تنگی آ رہی ہے اور وہ پھر بھی اس مال کو روک کر رکھتا ہے، اس ذخیرے سے منع کیا گیا ہے۔ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کو مہنگائی کے انتظار میں 40 دن تک ذخیرہ کرنا شرعاً احتکار ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مسلمانوں پر 40 دن ذخیرہ اندوزی کی اللہ تعالیٰ اس پر جزام یعنی کوڑ اور افلاس کو مسلط کر دے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بری ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا، یعنی رسوائی اس پر مسلط کر دی جائے گی اور ضرورت کے وقت اس کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور ایک اور روایت میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت اس شخص پر کی جاتی ہے۔ جب ہمارے ملک میں 1965 کی جنگ تھی تو اس وقت تاجروں نے کسی قسم کی کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں کی تھی، نہ کوئی گھبراہٹ طاری ہوئی اور نہ کسی کو کوئی ضرورت محسوس ہوئی۔ لیکن آج اس وقت جب ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے تو لوگ نہ صرف مارکیٹ میں چیزوں کی پرائسز انکریز کر رہے ہیں بلکہ اس کو سٹور بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی،
بلکہ سینوں میں دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، اور جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا تو یقیناً اس کی زندگی بہت تنگ ہو گئی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں کیا، حالانکہ میں دنیا میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا، تیرے پاس میری نشانیاں آئی تھیں، تو نے ان کو نظر انداز کر دیا تھا، اسی طرح آج تجھے بھی نظر انداز کر دیا جائے گا۔ تو دیکھیں، یہ ذخیرہ اندوزی کر کے ہم وقتی فائدہ تو حاصل کر لیں گے، لیکن اس سے ہمیں آخرت میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اور یہ وقتی فائدہ بھی صرف تھوڑے دنوں کا ہے۔ یہ جو مال ہم ان سب مونوپلیز کے ساتھ کما بھی لیں گے نا، یہ سب کچھ الٹیمیٹلی ہم پیچھے اپنی اولاد کے لیے ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ سارا مال ہم اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے جا سکتے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، دنیا کے بڑے بڑے لوگ، کوئی بھی اپنے ساتھ کوئی چیز نہیں لے کے گئے۔ تو اس لیے ہمیں اس وقت جب لوگوں کو ضرورت ہے، بجائے یہ کہ ہم اپنی قیمتیں جو ہیں وہ کم کریں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مال سپلائی کرنے کی کوشش کریں، ادویات کی قیمتیں کم کریں، ماسک کی قیمتیں کم کریں، یا جو چیز مارکیٹ میں لوگوں کو چاہیے، جیسے ہی مارکیٹ میں کوئی چیز جو ہے اس کی قیمت جب کم ہوتی ہے تو لوگ اس کو بچانا شروع کر دیتے ہیں، بجائے یہ کہ اس کو مزید خرچ کریں اور لوگوں کو سپلائی کریں۔ تو خدارا یہ ظلم آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کر رہے، یہ ظلم جتنا لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، اتنا آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، بلکہ اس سے زیادہ آپ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ وقت تو کسی نہ کسی طرح سے گزر ہی جائے گا۔ لیکن جو گناہ آپ اپنے سر پہ لے رہے ہیں نا، جو اس کا جواب جو آپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دیں گے، اس کا متبادل کوئی نہیں۔ تو پلیز لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، اور لوگوں کی مدد کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو بیچتے اور خریدتے اور تقاضا کرتے وقت نرمی اور ملائمت کرتا رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے زمانے میں تم میں سے پہلے ایک آدمی مر گیا، فرشتوں نے اس کی روح سے ملاقات کی اور پوچھا، تو نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ وہ بولا، کچھ بھی نہیں، مگر میں نے اپنے غلاموں نوکروں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ کسی پر سخت تقاضا نہ کریں، مالدار کو مہلت دیں اور محتاج کو معاف کر دیں۔ یہ سن کر فرشتوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سوداگر تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، پھر جب دیکھتا کوئی محتاج ہے تو اپنے آدمیوں سے کہتا، اس کو معاف کر دو، شاید اللہ ہم کو بھی معاف کر دے۔ آخر جب وہ مر گیا تو اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار کتنے اچھے اصول بتا رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور لوگوں کی مدد کریں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے، اور ہم سب کو یہ ذخیرہ اندوزی اور چیزوں کی قیمتوں کو بڑھانا اور چیزوں کو بلیک کرنا، ان سب سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اس وبا سے بھی نجات دے۔ یا اللہ پاک، میری دل سے آپ سے دعا ہے کہ آپ اس وبا کو تمام امت مسلمہ سے دور کر دیں، اور ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں کہ اس وقت سوائے آپ کی پناہ کے اور کوئی پناہ نہیں، کوئی کسی کا ساتھی نہیں۔ اس وقت صرف اور صرف ہمیں آپ کے ساتھ کی اور آپ کی پناہ کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ حافظ۔